کہانی نمبر 18 عقلمند سپاہی عقلمندی کا صلہ۔ ایک دیہاتی سپاہی محاذ جنگ پر دشمن سے نبرد آزما تھا۔ اسے مدت سے گھر سے کوئی خط نہیں آیا تھا۔ توپوں اور گولوں کی گرج میں اپنے مورچے میں ڈٹا ہوا وہ سپاہی سوچ میں پڑ جاتا کہ اس کے بوڑھے والدین کیا کر رہے ہوں گے، اس کا بیٹا کیا کر رہا ہوگا۔ اچانک سنسناتی ہوئی گولی سے یادوں کے سمندر سے باہر لا کھڑا کرتی۔ وہ ایک بار پھر گھر کی یاد سے نکل کر میدان جنگ کی ہولناکیوں میں پہنچ جاتا۔ وہ اکیلا سپاہی تھا، دیہاتی سپاہی تھا اور جنگ پر محاذ پر لڑائی میں مصروف تھا، لیکن وہاں پر بھی اسے اپنے گھر کی یاد ستا رہی تھی، کیونکہ کافی عرصے سے اس کے گھر سے کوئی خط نہیں آیا تھا، تو وہ اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے لیے پریشان تھا۔ ایک دن اسے گھر سے خط آیا۔ اس کی بیوی نے لکھا کہ بیل مر گئے، جس کا نتیجہ نکلا کہ اب اس بار کھیتوں میں ہل بھی نہ لایا جا سکا۔ نئے بیل نہ خریدے گئے تو اگلے سال قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ فصل جو نہ ہوگی۔ سپاہی سوچ میں پڑ گیا۔ بیل خرید بھی لیے تو ہل کون چلائے گا، کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہیں اور بیٹا چھوٹا تھا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بیوی کو لکھا کہ خبردار کھیتوں کو ہاتھ نہ لگانا، میں نے وہاں اسلحہ دبایا ہوا ہے۔ جنگ کا زمانہ تھا، خطوط سنسر ہو رہے تھے۔ سپاہی کا یہ خط بھی سنسر کی زد میں آ گیا۔ اگلی صبح ہی ہزاروں آدمی اس سپاہی کے کھیتوں کے چپے چپے کو کھود کر اسلحہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب کچھ نہ ملا تو تھک کر سب سپاہی واپس چلے گئے۔ اب سپاہی نے بیوی کو لکھا کہ بغیر بیلوں کے بھی زمین کھود دی گئی ہے، اب تم اطمینان سے گندم بو دو۔ سپاہی کی عقلمندی سے پورا خاندان فاقوں سے بچ گیا اور خوب فصل ہوئی۔ نتیجہ سچ ہے کہ سینکڑوں نادان بھی ایک عقلمند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عقل بڑی کہ بھینس۔ اب جب اسے خط آیا تو بیوی نے کہا کہ بیل تو سارے مر گئے ہیں اور اس بار ہل نہیں چلے گا۔ جب ہل نہیں چلے گا تو اگلے سال ہمیں قحط کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ فصل جو نہیں ہے، جب فصل ہی نہیں اگے گی تو نہ کچھ کھا سکیں گے اور نہ کما سکیں گے۔ اب سپاہی دور بیٹھا تھا، اپنے بیوی بچوں کے لیے پریشان تھا، تو اس نے کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ اس نے بیوی کو خط لکھا کہ کھیتوں کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ وہاں تو اسلحہ چھپایا ہوا ہے۔ اس نے کیوں لکھا؟ کیونکہ جنگ کا زمانہ تھا، جو بھی خط آتا اور جاتا تھا وہ گورنمنٹ کی اور وہاں کے جو اہم لوگ ہیں ان کی نظر سے گزر کر جاتا تھا، تو اس وجہ سے اس کا خطوط بھی سنسر کی زد میں آ گیا۔ اور جو سپاہی تھے وہ گئے اور اس کے کھیتوں کا چپا چپا کھود دیا تاکہ پتہ چلے اسلحہ کہاں ہے۔ اس طرح اس کا کھیت تیار ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بآسانی اس میں بیج بو سکتی ہے اور فصل تیار کر سکتی ہے۔ بیٹا اس کے اہم نکات دیکھیے گا۔ دیہاتی سپاہی محاذ جنگ نبرد آزما، سوچ میں پڑ گیا، خط نہیں آیا، بوڑھے والدین، بیٹا، گھر سے خط آیا، بیوی لکھا بیل مر گئے، ہل بھی نہ چلا، اگلے سال قحط کا سامنا، فصل نہ ہوگی، تدبیر، اسلحہ دبایا ہے، خطوط سنسر، سپاہی کا یہ خط بھی سنسر کی زد میں، سپاہیوں چپے چپے کو کھود دیا، زمین کھود دی گئی، گندم بو دو، اچھی پیداوار، پورا خاندان فاقوں سے بچ۔ عقلمند سپاہی لڑ رہا ہے محاذ جنگ پر۔ اس طرح اس کا کلسٹر بنا کر کہانی یاد کی جا سکتی۔ شکریہ۔